شرکائے بزم السلام علیکم۔ یوم سر سید کے تعلق سے بزم شہریار شعبہ اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بعض تکنیکی خرابی کی وجہ سے پروگرام کا آغاز تاخیر سے ہو رہا ہے، میں اس کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اس جلسے کی صدارت ہمارے شعبے کے سینئر استاد اور مشہور شاعر پروفیسر شہاب الدین ثاقب فرمائیں گے۔ سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر طارق چھتاری مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل ہوں گے۔ خواتین و حضرات، شعبہ اردو کا یہ امتیاز ہے کہ مسلم یونیورسٹی میں یوم جمہوریہ، یوم آزادی اور یوم سر سید کی تقاریب کا آغاز اسی شعبے کے پروگرام سے ہوتا ہے۔ ہمارے شعبے کی یہ روایت تھی کہ 16 اکتوبر کی سپہر شعبے کے طلباء اور اساتذہ آرٹس فیکلٹی لاؤنج میں جمع ہوتے اور محسن قوم اور ان کے کارناموں کو یاد کرتے۔ چند برس پہلے مختلف وجوہ سے شعبہ اردو میں یوم سر سید سے متعلق پروگرام کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ 3 سال پہلے BA میں داخلہ لینے والے بعض طلباء کے سوال پر یہ خیال ہوا کہ اس سلسلے کی تجدید کی جانی چاہیے۔ چونکہ یہ مطالبہ BA کے طلباء کی جانب سے ہوا تھا تو ان کی سرپرستی کے خیال سے ایک تنظیم بزم شہریار کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اسی تنظیم کی جانب سے پچھلے برس 16 اکتوبر کو یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس عالمگیر وبا کی وجہ سے مجھے تو اس کا خیال بھی نہ تھا کہ شعبہ اردو میں اس پروگرام کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ صدر شعبہ اردو پروفیسر محمد علی جوہر نے مجھ سے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس پروگرام کو آن لائن منعقد کرائیں۔ اس قسم کا میرا یہ پہلا تجربہ ہے، اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہی ناظم جلسہ ڈاکٹر معید رشیدی اب تک اس کو جوائن نہیں کر سکے ہیں، لہٰذا اب میں بلا کسی تاخیر کے جلسے کے آغاز میں تلاوت کلام پاک کے لیے سنور ریاض کو آواز دے رہا ہوں، جو BA 5th سیمسٹر اردو کے طالب علم ہیں۔ سنور ریاض۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ۔
بہت بہت شکریہ سنوبر ریاض. اب میں محمد وسیم کو آواز دوں گا جو سر سید اور ان کی ادبی خدمات پر جنہوں نے مضمون تحریر کیا ہے. محمد وسیم سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، تو اب میں محمد اویس موجود ہیں، محمد اویس کو آواز دیتا ہوں جو بی اے عربی کے طالب علم ہیں کہ وہ اپنا مضمون سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی پیش کریں. محمد اویس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سید اور سائنٹیفک سوسائٹی. سر سید کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. سر سید نے ادب کے بہت سے شعبوں میں اپنی مختلف تحقیقات کا گہرا نقش ثبت کیا ہے. سر سید 19ویں صدی کی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے مسلمانوں کے فکر و عمل کے ہر گوشے پر اثر ڈالا اور آج بھی اس کے اثرات ہماری زندگی پر کام کر رہے ہیں. ان کی قربانیوں اور کارناموں سے قوم کو ایک نیا جوش ملتا ہے. 19ویں صدی انسانی تہذیب کی وہ منزل ہے جہاں سے ایک نیا نظام حیات شروع ہوتا ہے. پرانا تہذیبی سرمایہ، پرانی روایات، پرانا انداز فکر، پرانی قدریں وقت کے نئے تقاضوں کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں اور سائنس کی ترقی کے ذریعے زندگی تیزی سے متاثر ہوتی ہے. اسی 19ویں صدی میں جبکہ دنیا اس تیزی سے بدل رہی تھی، مسلمان قدیم تہذیب، ماضی کی یادوں کا لبادہ اوڑھے نہایت سکون سے بیٹھے تھے. اپنی تاریخ بھلا چکے تھے. قوم و ملت کی پستحالی اور اس کی بدحالی کا کسی کو احساس تک نہ تھا. البتہ ایسے ماحول میں ایک ایسی ذات بھی موجود تھی جسے اپنی قوم کی بدحالی کا احساس تھا، قوم و ملت کا درد تھا، اور یہ اسی ذات کی مسلسل کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ تھا جس نے قوم مسلم کے ذہنی جمود کو توڑا اور زندگی کی نئی امنگ پیدا کی، جس سے قوم مسلم وقت کے تقاضوں کو سمجھ سکی اور وقت کے خطرات سے آگاہ ہو سکی. 1857 کے بعد قوم کی جو ابتری حالت تھی، اس وقت قوم کی بدحالی نے سید پر جو اثر کیا اس کا اندازہ ان کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے. غدر کے بعد مجھ کو نہ اپنا گھر لٹنے کا غم تھا، نہ مال و اسباب کے تلف ہونے کا، جو کچھ رنج تھا وہ اپنی قوم کی بربادی کا. تقریر میں کہا، جس حساب سے تنزل شروع ہوا ہے اگر اسی اوسط سے اس کا اندازہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چند ہی برس اس بات کو باقی ہیں کہ مسلمان گھس کھدے ہونے کے سوا اور کسی درجے میں نہ رہیں گے، اور کوئی ایسا گروہ جس کو دنیا میں کچھ بھی عزت حاصل ہو مسلمان کے نام سے پکارا نہ جائے گا. سر سید کی اس گفتگو میں کوئی مبالغہ یا غلو نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی پستحالی، مسجدوں کی ویرانی، خانقاہوں کی تباہی، درسگاہوں کی بربادی سر سید کی نگاہوں کے سامنے تھی. سر سید نے اس تمام صورتحال پر غور کیا اور بالآخر فلاح کا راز تعلیم میں پایا. 1857 میں مراد آباد میں سر سید نے ایک اسکول شروع کیا. پھر سر سید احمد کی پوسٹنگ جب غازی پور میں ہوئی تو وہاں ایک اسکول قائم کیا. یہ دونوں اسکول ہندو اور مسلمانوں کے مالی تعاون سے قائم ہوئے اور جاری رہے، اور ان دونوں اسکولوں نے ہر جماعت کے طلبہ کو بلا تفریق مذہب و نسل تعلیم سے آراستہ کیا. مراد آباد اور غازی پور میں اسکولز تو قائم ہو گئے لیکن مسئلہ درپیش تھا کہ تعلیم کس زبان میں دی جائے. مسلمان انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنے پر راضی نہ تھے. نئی سوچ اور فکر و نظر سے متعلق سارا مواد تو انگریزی ہی میں تھا، اور سر سید کا مقصد اپنی قوم میں ایک نئی سوچ اور ایک نئی امنگ پیدا کرنا تھا. اس تعلق سے ایک خیال سر سید کے ذہن میں آیا اور وہ یہ تھا کہ انگریزی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا جائے. اس طرح مسلمان اردو میں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے سر سید کے قائم کردہ اداروں میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. یہ ارادہ تو کر لیا لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا کوئی اتنا آسان کام نہ تھا. اس کے لیے انہوں نے کچھ افراد کو ترجمہ کے لیے تیار کیا اور ان کو اس کا معاوضہ بھی دیا. اس کام کے لیے سر سید نے ایک تنظیم ٹرانسلیشن سوسائٹی کے نام سے 1864 میں قائم کی، جو آگے چل کر سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے مشہور ہوئی. سوسائٹی کے مقاصد کے متعلق الطاف حسین حالی، سر سید کی سوانح عمری، حیات جاوید، مطبوع انجمن ترقی، سن 1939 کے صفحہ نمبر 106 پر اردو میں ترجمہ کرا کر اور مغربی علوم کا مذاق اہل وطن میں پیدا کیا جائے. علمی مضامین پر لیکچر دیے جائیں. رعایا کے خیالات گورنمنٹ پر اور گورنمنٹ کے اصول حکمرانی رعایا پر ایک ایسے اخبار کے ذریعے
ظاہر کیے جائیں جو اردو انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا کریں۔ ہندو مسلمان اور انگریز تینوں قوم کے ممبر اس میں شامل کیے جائیں اور اس طرح قومی معاشرت اور مذہبی تعصبات اور ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کی طرف سے ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے۔ اسی سال سر سید علی گڑھ آ گئے تو سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ منتقل ہو گیا۔ عمارت کا سنگ بنیاد 3 نومبر 1864 کو رکھا گیا اور 30 مارچ 1866 کو اس کی تکمیل پر اس کا افتتاح ہوا۔ اب سوسائٹی کے مقاصد حسب ذیل تھی۔ ان علوم و فنون کی کتابوں کا جن کو انگریزی زبان میں یا یورپ کی کسی زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستانی نہیں سمجھ سکتے، ایسی زبانوں میں ترجمہ کرنا جو ہندوستانیوں کے عام استعمال میں ہوں۔ ایشیا کے قدیم مصنفوں کی کمیاب اور نفیس کتابوں کو تلاش کر کے بہم پہنچانا اور چھاپنا۔ جب کبھی سوسائٹی مناسب سمجھے تو کوئی ایسا اخبار یا روزنامچہ یا میگزین وغیرہ چھاپ کر مشتہر کرنا جن سے ہندوستانیوں کی فہم و فراست کی ترقی مقصود ہو۔ البتہ ترجمے کے لیے 4 زبانیں اردو، ہندی، فارسی اور عربی طے پائی تھیں اور مجلس شورا کو اختیار تھا کہ کسی کتاب کے ترجمے کے لیے مذکورہ بالا زبانوں میں سے کسی زبان یا جن زبانوں کو چاہے اختیار کرے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے تحت ہونے والے کچھ اہم کام۔ اس سوسائٹی نے تصنیف اور ترجمے کے بڑے قابل قدر نمونے پیش کیے اور کئی تعلیمی عمدہ تحریکیں شروع کی اور اس کے اثرات ملک کے ایک بڑے حصے پر پڑے اور جا بجا اس کے نمونے پر انجمنیں قائم ہوئیں۔ چند برس کے اندر اس سوسائٹی نے بہت سی مفید کتابیں انگریزی سے ترجمہ کرا کے چھاپیں۔ مثلاً ایلفنسٹون کے ذریعے لکھی گئی ہسٹری آف انڈیا کا ترجمہ تاریخ ہندوستان کے نام سے ہوا۔ سر جون میلکوم کی ہسٹری آف ایران اور ہسٹری آف بھوپال کا ترجمہ تاریخ ایران اور تاریخ بھوپال کے نام سے ہوا۔ اور اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیا آف جیوگرافی، جرنل آف یورپین ایگریکلچرل ایکوپمنٹس، کیٹلاگ آف بکس آف اورینٹل اسٹڈیز، جرنل آف جیولوجی، جرنل آف ایگریکلچرل سائنس، جرنل آف فزکس، ٹیکنیکس آف نیچر، ٹیسٹیمونی آف راکس، جرنل آف ڈیساسٹر، پولیٹیکل اکنومی، ٹیکنیکس آف کنکلیوژن وغیرہ جرائد و کتب کے اردو میں تراجم ہوئے۔ سوسائٹی سے ایک اخبار 30 مارچ 1866 کو سر سید نے شروع کیا جو کہ ہفت روزہ تھا، لیکن مئی 1877 کے بعد سہ روزہ ہو گیا اور 19ویں صدی کے اخیر عشرے میں دوبارہ ہفت روزہ کر دیا گیا۔ اخبار کے مشمولات میں ایڈیٹوریل، سوسائٹی کی سرگرمیاں اور کچھ خبریں ہوا کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں مختلف علمی، سماجی اور اصلاحی مضامین بھی شامل ہوتے تھے۔ اردو میں اخبار سائنٹیفک سوسائٹی اور انگریزی میں دا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کے نام تجویز پایا۔ اخبار میں 2 کالم ہوا کرتے تھے، ایک اردو میں اور ایک انگریزی میں۔ مضامین عموماً یکساں ہوتے تھے اور کبھی کبھی مختلف بھی ہوا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان قرابت پیدا کی جا سکے اور حاکم و محکوم کے بیچ کے خلیج کو کاٹ دیا جائے اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ مختصراً یہ کہ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا جو بیج بویا تھا وہ مسلم یونیورسٹی، اس کے سینٹرز، اساتذہ، طلباء، ہم اور آپ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سر سید نے جس مشن کا آغاز کیا تھا اس کو مزید ترقی دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ سر سید کے اس مشن کو تا ابد قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ اویس کے اس مضمون کے بعد میں BA 5th سیمسٹر اردو کے طالب علم احمد صالح کو آواز دوں گا کہ وہ سر سید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اقبال کی مشہور نظم سر سید کی لوح تربت آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ احمد صالح۔ قابل احترام صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس اہم دن کے لیے سر سید کی لوح تربت لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا نظم پیش کرنے سے پہلے مختصر تعارف سماعت فرمائیں۔ 1857 کے انقلاب کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان مغفور و مرحوم نے ایک ادارہ قائم کیا جو علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ ان کی نیت نیک اور ارادے بلند تھے، نیز ان کے اندر اخلاقی جرات اس قدر تھی کہ آج کل کے لیڈروں میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے بھی سر سید احمد صاحب کی زندگی اور ان کے اصلاحی کارناموں
اور مسلمانوں کے تئیں ان کی محنت و مشقت کا بہت اثر قبول کیا، اور اسی اثر کو انہوں نے اس نظم میں سر سید کی لوح تربت کی زبان سے ادا کیا ہے۔ یعنی علامہ اقبال کی رائے میں سر سید علیہ الرحمہ نے اپنی قوم کے علماء، سیاسی قائدین اور شعراء کو کچھ خاص پیغام دیے تھے۔ دین کے ساتھ دنیا کی اہمیت، فرقہ بندی سے اجتناب، اور مسلمانوں میں جرأت و ہمت، اور ارباب سیاست کا خوشامد و منافقت سے پاک ہونا، وہی سر سید احمد صاحب کا پیغام تھا جو علامہ کی زبانی آپ اس نظم میں سماعت فرمائیں۔ اے کہ تیرا مرغ جاں تارے نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر، اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ، فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی، سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، چشم باطن سے ذرا اصلاح کی تحریر دیکھ، مدعا تیرا اگر دنیا میں ہیں تعلیم دیں، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ، تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا، عرض مطلب سے جگ جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے، بند مؤمن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما رواں کے سامنے بے باک ہے، ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ معجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمید رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا پہ آبرو، سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ احمد صالح۔ طالبات کی نمائندگی ایم اے اردو کی طالبہ صبا منور فرمائیں گی۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ سر سید کا ایک مضمون خوشامد پیش کرنا چاہتی ہیں۔ صبا منور۔ مہمان خصوصی، محترم اساتذہ کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مضمون کا عنوان ہے خوشامد۔ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں، ان میں سب سے زیادہ مہلک خوشامد کا اچھا لگتا ہے۔ جس وقت کہ انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے، تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح کے خوش گلو گانے والے راگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا ہی پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں ہوتی ہے۔ اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اپنا سمجھتے ہیں، اور آپ اپنی خوشامد کر کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی دشمنوں سے جا ملتی ہے، اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشامدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوشامدیوں پر مہربانی کرنا نہایت حق اور انصاف ہے۔ جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی اس قدر کرتے ہیں۔
جبکہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے تو ہماری عقل خوشامدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ مکر و فریب ہماری طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور کمینے سببوں سے پیدا ہوتا ہے، تو یقینی خوشامد کی خواہش کرنے والا شخص بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ تصور ہونے لگے گا۔ جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، یا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں جیسے کہ در حقیقت ہم نہیں ہیں، تب ہم اپنے تئیں خوشامدیوں کے حوالے کرتے ہیں جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ گو بسبب اس کمینے شوق کے اس خوشامدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہوں، مگر در حقیقت وہ ہم کو ایسی ہی بد زیب ہیں جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگیں، یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو درست کریں اور سچ مچ وہ اوصاف خود اپنے میں پیدا کریں اور بعوض جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جاویں۔ کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہیں۔ ایک تیز مزاج اور چست چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک روتی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر۔ خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی ہے اور ابھارتی ہے، اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح کے لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، ان اشعار سے ان لوگوں کا نام باقی رہتا ہے جن کی وہ تعریف کرتے ہیں، اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے۔ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں، ایک اپنی لیاقت کے سبب سے، دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کے سبب سے۔ مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو، کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال خط کو بھی قائم رکھتا ہے اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوشنما معلوم ہو۔ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کے سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجے سے اوپر ہیں، انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ شکریہ۔ صبا منور سر سید کا مضمون خوشامد پیش کر رہی تھیں۔ اب ان کے بعد میرا خیال ہے کہ محمد وسیم آ گئے ہیں، تو وہ اپنا مضمون سنائیں گے سر سید اور ان کی ادبی خدمات۔ محمد وسیم شعبہ اردو BA 5th سیمسٹر کے طالب علم ہیں۔ محمد وسیم۔ جناب صدر ذی وقار، اساتذہ اکرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرات، سر سید ڈے کے اس تقریب کے سلسلے میں میں نے ایک چھوٹا سا مضمون تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے سر سید اور ان کی ادبی خدمات۔ جناب صدر سے اس کے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ ان کی والدہ عزیز النساء نہایت مہذب خاتون تھیں۔
سر سید کی ابتدائی زندگی پر ان کی تربیت کا بہت گہرا اثر پڑا۔ سر سید نے اپنے زمانے کے ماہرین اور اہل کمال شخصیات سے فیض حاصل کیا۔ انہوں نے عربی، اردو، فارسی میں درجہ کمال حاصل کیا اور انگریزی کی بھی سمجھ رکھتے تھے۔ ان کا پورا خاندان مغل دربار سے وابستہ تھا، لیکن سر سید نے 1838 میں اپنی ملازمت کا آغاز انگریزوں کی ملازمت سے شروع کیا۔ باوجود اس کے کہ وہ خوش و خرم اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزار رہے تھے، پھر بھی انہیں اپنی قوم کی جہالت، نوجوانوں کی تعلیم سے دوری اور ہندوستان کے مستقبل کی فکر تھی۔ اس لیے 1864 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی، جس کا اصل مقصد تھا کہ جدید علوم اور خاص کر سائنسی علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 میں جب سر سید انگلستان گئے تو وہاں پر نکلنے والے اخباروں سے خاصا متاثر ہوئے اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد 1870 میں تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کا مقصد عام مسلمانوں کی ذہن سازی کرنا تھا اور ساتھ ہی اردو میں ایک نئی طرح کی علمی نثر کو رواج دینا تھا۔ سر سید کے 1875 میں علی گڑھ میں مدرسۃ المسلمین، پھر محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے قیام کے پیچھے بھی یہی جذبہ اور مقصد تھا۔ انہیں اپنے اس مقصد میں کامیابی ملی اور آج وہ ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں سر سید کے خوابوں کا پرچم بن کر پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ 1888 میں سر سید کو سر کا خطاب ملا۔ یہ خطاب ان کے نام کا حصہ بن گیا اور آج سب لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک کو جو شکل عطا کی تھی، اس نے ہندوستانی قوم اور معاشرے کو بہت سی سطحوں پر متاثر کیا ہے۔ اس تحریک نے اردو زبان و ادب کو نہ صرف نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا، بلکہ اسالیب بیان اور موضوعات کو تبدیل کرنے میں بھی اس کا اہم کردار رہا ہے۔ اردو نثر کو سادگی سلاست سے آشنا کیا، ادب کو مقصدی حیثیت عطا کی۔ سید نے اپنی نثر میں سادگی اور معروضیت کو قائم کیا اور سر سید کے رفقا نے بھی اس طرز کو اختیار کیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی، مولوی نذیر وغیرہ نے بھی تحریک علی گڑھ سے روشنی حاصل کی اور اردو زبان و ادب کو فکر و نظر کے نئے زاویے دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ سر سید نہ ہوتے تو آج ہندوستانی مسلمان بلکہ ہندوستانی سماج وہ نہ ہوتا جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اردو کی نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عطا کیا۔ ان سے کچھ پہلے ماسٹر رام چندر نے اردو میں علمی نثر کے نمونے پیش کیے۔ ان کی تحریریں شگفتہ اور رواں ہیں، لیکن ان میں فکر و نظر کی وسعت نہیں۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مصلح تھے اور ان کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ سر سید کو اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی تحریریں عام طور پر بہت سنجیدہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے اردو نثر کو عبارت آرائی، لفاظی، تکلف و تصنع سے نجات دلائی، سیدھے سادھے انداز میں بات کہنا سکھایا اور اردو زبان میں اتنی قوت اور صلاحیت پیدا کر دی کہ ہر طرح کے مضامین ادا کیے جا سکیں۔ ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی موضوع اور حیت کی ہم آہنگی ہے۔ وہ ہر موضوع اور خیال کے لیے مناسب اسلوب اپناتے ہیں۔ ان کا اسلوب ہر رنگ میں ڈھل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سر سید کی تحریروں میں عام طور پر سادہ اور عام فہم لب و لہجہ ملتا ہے۔ ان کی سادگی سپاٹ اور کھردری معلوم نہیں ہوتی۔ سیدھے سادے الفاظ میں پیچیدہ خیالات کو بھی بڑی خوبی سے ادا کرنے کا ہنر انہیں معلوم ہے۔ ان کے سادہ اور عام فہم الفاظ میں وہ حسن ملتا ہے جو قدمہ کی صنعت گری میں اور نازک خیالی میں نظر نہیں آتا۔ سر سید کا خیال تھا کہ
نثر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پر اثر انداز میں اپنا مدعا بیان کر سکے، اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں جو کچھ لطف ہو وہ صرف مضمون کے ادا میں ہو، جو اپنے دل میں ہو وہی دوسروں کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آخرکار یہ عظیم شخص مصلح قوم، ایک عظیم تحریک کے بانی سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو اس دار فانی سے الوداع کہہ کر دار بقا کی جانب روپوش ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاباش محمد وسیم، ابھی آپ کو اپنا مضمون سر سید اور ان کی ادبی خدمات سنا رہے تھے۔ اب ہمارے ناظم جلسہ معید رشیدی صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو میں عبد الکریم کو آواز دے رہا ہوں جو حیات جاوید کے 2 اقتباسات بے تعصبی اور اسلامی حمیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم جناب صدر، معزز اساتذہ کرام، خواتین حضرات، یوم سر سید کے موقع منعقد اس پروگرام میں جناب صدر کی اجازت سے حیات جاوید کے 2 اقتباسات پڑھنا چاہتا ہوں، جس سے سر سید کی شخصیت و بحروب نمایاں ہوتا ہے، جس کی آج بھی ہمارے ملک اور وطن معاشرے کو ضرورت ہے۔ پیش ہے سر سید کا اقتباس۔ بے تعصبی۔ سر سید کی مذہبی زندگی میں 2 ایسی متضاد خاصیتیں پائی جاتی تھیں جو ایک مذہبی آدمی میں بہت ہی کم جمع ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی حمیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، باوجود اس کے کہ مذہبی تعصبات سے بالکل پاک تھے، جس بے تعصبی سے انہوں نے فصل خصومات کا کام انجام دیا، اور جس طرح کے ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بحیثیت ایک جج ہونے کی یکساں اور بے طرفانہ رہا، اس کو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ہر قوم اور ہر فرقے کے لوگوں نے برابر تسلیم کیا ہے۔ یہی حال ان کے برتاؤ کا دوستی و ملاقات، سوشل معاملات میں تھا، اور یہی رنگ ان کے مذہبی جھگڑوں کے متعلق تھا جو سنی، شیعہ، مقلد، غیر مقلد اور ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ پیش آتے تھے اور پیش آتے ہیں۔ ان کے نہایت گاڑھے دوست، جن کی دوستی اخوت کے درجے کو پہنچ گئی تھی، ہر مذہب اور ہر طریقے کے لوگوں میں موجود تھے، جن کے ساتھ اخیر دم تک ان کے ایک جہتی و ایک رنگی کا یکساں حال رہا۔ گائے کی قربانی پر جو ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ تکرار رہتی ہے، اس کی نسبت وہ صاف صاف کہتے تھے، اگر ہم میں اور ہندوؤں میں دوستی قائم رہی تو یہ دوستی ہمارے لیے گائے کی قربانی سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور مسلمانوں کا اس پر اصرار کرنا محض جہالت ہے۔ اسی طرح وہ شیعوں کی نسبت اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں، بہت سے شیعہ ہیں جس سے ہم سے نہایت دوستی ہے، وہ اپنے گھر میں ہمارے بزرگوں پر تبرہ کیا کرتے ہیں، کیا کریں، ہمارا کیا نقصان ہے۔ سر سید نے انجمن پنجاب کے ایڈریس کے جواب میں جو الفاظ کہے تھے، ان سے اس باب میں ان کے اصلی خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری تمام آرزو یہ ہے کہ بلحاظ قوم اور مذہب کے تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی پر متفق ہوں۔ مذہب سب کا بے شک علیحدہ علیحدہ ہے، مگر اس کے لحاظ سے آپس میں کوئی دشمنی کی وجہ نہیں ہے۔ فرض کرو کہ ایک دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں، ان میں سے کوئی کسی کھانے کو پسند کرتا ہے اور کوئی کسی کو، مگر اس اختلاف طباع کی وجہ سے اس دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو باہم کچھ رنج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس دنیا میں مختلف مذہبوں کی وجہ سے مختلف مذہب والوں میں کوئی وجہ باہمی رنج پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنے ایمان کا مختار، بلکہ میری رائے میں اس پر مجبور ہے، اس لیے کہ جس چیز کا یقین اس کے جی میں ہے اسی کو اختیار کرے گا۔ وہ یقین دوسروں کے دل میں اثر نہیں کرتا، اچھا ہے تو اسی کے لیے، برا ہے تو اسی کے لیے، لیکن آپس کی محبت میں جو انسانوں کی راحت میں سب سے بڑا جز ہے، اسے کچھ نقصان نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید ہمیشہ پبلک جلسوں میں جہاں ہندو مسلمان جمع ہوتے تھے،
دونوں قوموں کو اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کی خیر خواہی و خیر اندیشی کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا، ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو قومیں اس طرح آباد ہیں کہ ایک کا گھر دوسرے سے ملا ہے، ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے، ایک آب و ہوا میں دونوں شریک ہیں، ایک دریا کا پانی پیتے ہیں، مرنے جینے میں ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے بغیر ملے چارہ نہیں۔ بس کسی چیز کو جو معاشرہ سے علاقہ رکھتی ہے، ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ رکھنا دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے کہا، قوم کا لفظ ملک کے باشندوں پر بولا جاتا ہے، وہ ان میں بعض خصوصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ اے ہندو مسلمانوں، کیا تم ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو؟ کیا اسی سرزمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی زمین پر تم دفن نہیں ہوتے؟ یا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے؟ اسی پر مرتے ہو، اسی پر جیتے ہو۔ یاد رکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو، مسلمان اور عیسائی بھی جو اسی ملک میں رہتے ہیں، اس اعتبار سے سب ہی قوم ہیں۔ ایک اور موقع پر اسی باب میں انہوں نے مندرجہ ذیل تقریر کی، میرے نزدیک یہ امر چندہ کے لحاظ سے قابل نہیں ہے کہ ان کا یعنی ہندو مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ کیا ہے، کیونکہ ہم اس کی کوئی بات نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب خواہ ہندو ہوں یا مسلمان ایک ہی سرزمین پر رہتے ہیں، ایک ہی حاکم کے زیر حکومت ہیں، ہم سب کے فائدے کا مخرج ایک ہی ہے، ہم سب قحط کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہی مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا میں ان دونوں قوموں کو جو ہندوستان میں آباد ہیں ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہوں، ہندو یعنی ہندوستان کی رہنے والی قوم۔ ایک اور اسپیچ میں ان کے یہ الفاظ ظاہر تھے، اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے، ہندوستان ہی کی ہوا سے ہم دونوں جیتے ہیں، مقدس گنگا جمنا کا پانی ہم دونوں پیتے ہیں، ہندوستان ہی کی زمین کی پیداوار ہم دونوں کھاتے ہیں، مرنے میں جینے میں دونوں کا ساتھ ہے، ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا، دونوں کی رنگتیں ایک سی ہو گئی، دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئیں۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی سینکڑوں رسمیں اختیار کر لیں، ہندوؤں نے مسلمانوں کی سینکڑوں عادتیں لے لی، یہاں تک کہ ہم دونوں آپس میں ملے، ہم دونوں نے ایک مل کر ایک نئی زبان اردو پیدا کر لی جو نہ ہماری زبان تھی نہ ان کی۔ اے میرے دوستو، میں نے بارہا کہا اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کے مانند ہے جس کی خوبصورت اور رسیلی دو آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں، اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں گی تو پیاری دلہن بھینگی ہو جاوے گی اور ایک دوسرے کو برباد کر دے گی تو وہ کاڑی بن جاوے گی۔ پس اے ہندوستان کے رہنے والوں، ہندو مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے کہ چاہو اس دلہن کو بھینگا بناؤ، چاہو کاڑا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، انہوں نے جتنے رفاہ عام کے کام کیے ان میں تمام ہندو مسلمانوں کو شریک کیا۔ سوسائٹی کے اخبار میں جو 35 برس ان کے ہاتھ تلے رہا، کبھی بھول کر بھی کوئی آرٹیکل یا نوٹ ایسا نہیں لکھا جس سے کہ مذہبی تعصب کی بو آتی ہو، کبھی گورنمنٹ سے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ مسلمانوں کی تعداد بنسبت ہندوؤں کی سرکاری ملازمت میں بہت ہی کم ہے، کبھی کسی ہندو عہدیدار کی ترقی پر اعتراض یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ برخلاف اس کے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ سرکاری ملازمت کا استحقاق پیدا کریں، ہمیشہ ہندو لیڈروں اور ریفارمروں کا ذکر ادب اور تعظیم کے ساتھ اپنے اخبار میں اور پبلک اسپیچوں میں کیا، ہمیشہ ان کے مرنے پر حد سے زیادہ رنج اور افسوس ظاہر کیا۔ یہی حال ان کی بے تعصبی کا اسلامی فرقوں کے ساتھ، یہی حال عیسائیوں کے ساتھ۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اسلامی حمیت ہے۔ اسلامی حمیت باوجود اس کے کہ اسلامی حمیت جیسی اس شخص میں پائی جاتی تھی، نہ مولویوں اور واعظوں میں دیکھی گئی، نہ صوفیوں اور درویشوں میں، جب کوئی بیجا حملہ اسلام یا مسلمانوں پر غیر مذہب والوں کی طرف سے ہوا، اس نے فوراً اس کی مدافعت کی، نہ اس معاملے میں اس کو اپنی صلح کل کی پالیسی کے پاس و لحاظ تھا، اور نہ اس بات کی کچھ پرواہ تھی کہ فریق ثانی کس رتبے اور درجے کا آدمی ہے، حالانکہ وہ ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق قائم رکھنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ہندو اردو زبان اور فارسی کے خط کو صرف اس وجہ سے مٹانا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی عہد کی یادگار ہیں، تو اس کی اعلانیہ مخالفت کی اور ولایت جانے سے پہلے 2 برس تک ان تمام سبھاؤں اور مجلسوں اور کمیٹیوں کے برخلاف آرٹیکل لکھتا رہا
جو بنارس اور الہ آباد اور دیگر مقامات میں اردو کی پیش خونی کے لیے قائم ہوئی تھی، پھر جب ایسی ہی تنگ دلی اور تعصب کے خیالات سے الہ آباد یونیورسٹی میں یہ تحریک ہوئی کہ فارسی زبان یونیورسٹی کی کورس میں سے خارج کر دی جائے، تو اس نے محمد ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسے میں بمقام الہ آباد اس تحریک کے برخلاف ایک نہایت پرجوش اور زبردست اسپیچ میں ان تمام دلائل کی تردید کی جو فارسی زبان کے خارج کرنے کی ضرورت پیش کی گئی۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالکریم حیات جاوید سے اقتباسات سنا رہے تھے۔ یقیناً یہ وہ اقتباسات ہیں جو ہمیں ہمیشہ راستہ دکھاتے رہیں گے عہد حاضر کے حالات کی روشنی میں۔ ان اقتباسات کی معنویت بڑھ جاتی ہے، بار بار انہیں دہرانے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اب میں کونین رضا سے گزارش کروں گا، ہمارے یہ طالب علم ہیں، کہ خواتین کے حقوق کے عنوان سے اپنا مضمون سنائیں۔ شخصیت کا کونین رضا شخصیت کا مضمون شخصیت کا مضمون، خواتین کے حقوق۔ جناب صدر، اساتذہ اکرام، خواتین و حضرات، میرے سینئر ساتھیوں، یوم سر سید کے اس موقع پر میں سر سید کا ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مضمون کا عنوان ہے خواتین کے حقوق۔ پیش خدمت ہے سر سید کا ایک مضمون، خواتین کے حقوق۔ تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت غم مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں باعتبار آفرینش کے مساوی اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جائے۔ اگر تمثیلت کہا جائے کہ عورت انسان کے لیے بمنزلہ بائیں ہاتھ کے اور مرد بمنزلہ دائیں ہاتھ کے، یا قدر و قیمت میں عورت بمنزلہ 16 آنے کے ہے اور مرد بمنزلہ روپے کے، تو بھی اس پر راضی نہیں ہوتے۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق اور ان کی اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ انگلینڈ جو عورتوں کی آزادی کا بڑا حامی کار ہے، جب اس کے قانون پر جو عورتوں کے باب میں ہے نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے عورتوں کو نہایت حقیر اور لاعقل اور لاشے سمجھا ہے۔ انگلینڈ کے قانون کے بموجب عورت شادی کرنے کے بعد معدوم الوجود متصور ہوتی ہے اور ذات شوہر سے مبدل ہو جاتی ہے۔ وہ کسی قسم کے معاہدے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس لیے وہ کسی دستاویز کی جو اس نے خود اپنی مرضی سے بلا شوہر کی مرضی کے لکھی ہو ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ جو ذاتی اسباب اور مال و نقد اور جائیداد قبل شادی عورت کے ملک ہو، وہ سب بعد شادی بقبضہ شوہر آ جاتی ہے۔ جو جائیداد کی عورت کا وراثتاً قبل شادی کے بعد یا بعد شادی کی ملی ہو، اس سب پر اس کا شوہر دائم حیات قابض ہو جاتا ہے اور وہی اس کا محاصل لیتا ہے۔ وہ مثل لاعقل شخص کے نہ کسی پر دعویٰ کر سکتی ہے اور نہ اس پر کوئی دعویٰ رجوع کر سکتا ہے۔ وہ بلا اجازت شوہر کے کوئی اسباب نہیں خرید سکتی اور کوئی چیز بیع نہیں کر سکتی۔ وجز روٹی کھانے اور کپڑا پہننے اور ایک مکان میں رہنے کے خرچ کے جو ضروریات زندگی کے لیے درکار ہے اور کوئی خرچ بغیر مرضی شوہر کے نہیں کر سکتی۔ 1870 میں پارلیمنٹ میں مجموعہ عورتوں کی جائیداد کا ایک بل پیش ہوا تھا۔ اس میں صرف یہ بات چاہی گئی تھی کہ وہ قانون جس کے ذریعے سے بعد شادی کی عورت اپنی جائیداد سے محروم ہو جاتی ہے منسوخ کیا جائے۔ آنریبل مسٹر رسل گرے ممبر پارلیمنٹ نے یہ مسودہ قانون کا پیش کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے نہایت لطیف بات یہ کہی تھی کہ حال کے قانون کے موجب جو کچھ جائیداد عورت کے پاس قبل شادی ہوتی ہے اور بعد شادی ملتی ہے اور جو کچھ کہ وہ اپنی محنت و لیاقت سے کماتی ہے بعد شادی کے وہ اس کا نہیں رہتا، سب پر شوہر کا مالک ہو جاتا ہے۔ بس شادی کا اثر اس عورت پر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کسی جرم قابل ضبطی جائیداد کا اثر ہوتا ہے۔ اس گفتگو پر تمام ہاؤس آف کامنز ہنس پڑا اور اکثر ممبروں نے آنریبل مسٹر رسل گرے کی تائید کی۔ بس انگلستان کے قانون کا عورتوں کی نسبت یہ حال ہے اور غالباً کوئی قانون اس سے زیادہ خراب اور مضرت رسا اور ناانصاف نہ ہوگا۔
ذکر مسلمانی کا نسبت عورتوں کے. اب خیال کرو کہ مسلمانی قانون میں عورتوں کو کس طرح عزت دی گئی ہے اور مردوں کے برابر ان کے حقوق اور اختیار تسلیم کیے گئے ہیں. حالت نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ متصور ہے، الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار اور ہر ایک معاہدے کے لائق ہے. جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہے، اس طرح کہ مرد کی بے رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح عورت کے بلا رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اپنی تمام ذاتی جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کا اختیار کامل حاصل ہے. اس کو اختیار کامل حاصل ہے. وہ مثل مرد کی ہر قسم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی ذات، اس کی جائیداد معاہدوں اور دستاویزوں کے بابت جواب دہ ہے جو اس نے تحریر کی ہو. جو جائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہو وہ خود اس کی مالک ہے اور خود اس کے محاصل کی لینے والی ہے. وہ مثل مرد کے دعویٰ بھی کر سکتی ہے اور اس پر بھی دعویٰ ہو سکتا ہے. وہ اپنے مال سے ہر ایک چیز خرید سکتی ہے، جو چاہے اس کو بیع کر سکتی ہے. وہ مثل مرد کے ہر قسم کے جائیداد کا ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے. وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بترتیب وراثت و ورثہ پا سکتی ہے. وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے. وہ تمام گناہوں کے عوض میں دنیا و آخرت میں وہی سزا پا سکتی ہے جو مرد پا سکتا ہے. کوئی قید خاص عورتوں پر بجز اس کے جو خود اس نے بسبب معاہدہ نکاح کے اپنے پر قبول کی ہے، یا اس تفاوت سطر عورت میں جو نیچر یعنی قدرت نے دونوں میں مختلف طور سے بنایا ہے، ایسی نہیں ہے جو مرد پر نہ ہو. بس حقیقت میں مذہب اسلام میں جس طرح کی عورت و مرد کو برابر سمجھا ہے ویسا نہ کسی مذہب میں ہے اور نہ کسی قوم کے قانون میں ہے. مگر تعجب اور کمال تعجب اس بات میں ہے کہ تمام تربیت یافتہ ملک مسلمانوں کی عورتوں کی جو حالت ہے اس پر بہت کچھ نام رکھتے ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ تربیت یافتہ ملک کی عورتوں کی حالت مسلمانوں اور مسلمان ملک کی عورتوں کی حالت سے بدرجہ بہتر ہے. حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے تھا. عورتوں کی حالت کی بہتری جو تربیت یافتہ ملکوں میں ہے تسلیم کی ہے، اس میں کچھ بھی خیال ہم نے بے پردگی کی آزادی کا نہیں کیا، کیونکہ ہماری رائے میں ہندوستان میں اس بات میں جس قدر کا تفریط ہے اسی قدر تربیت یافتہ ملکوں میں افراط ہے. اور جو حق ہے، جو حق کے بلا شبہ جو حق کے شرع میں مقرر ہے، اور جہاں تک کہ انسان اس پر غور کر سکتا ہے اور اپنی عقل کو کام میں لا سکتا ہے، بلا شبہ وہی حق نہایت درست اور ٹھیک معلوم ہوتی ہے. اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے اور وہ صرف مردوں کی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور توازی اور خاطرداری اور محبت اور پاس خاطر ان کی آسائش اور آرام، خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو ہر طرح پر خوش رکھنا، باعث اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں، ان کو اپنا انیس و جلیس اور رنج و راحت کا شریک اور اپنے کو ان کی اور اپنی باعث مسرت اور تقویت کے سمجھنے پر بحث ہے. بلا شبہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، اور ہندوستان میں تو ایسی نالائقی اور خاک ملتی ہے کہ نعوذ باللہ منہا. جو لوگ ان خرابیوں کو مذہب اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ یقیناً ان کی غلطی ہے، بلکہ ہندوستان میں جس قدر کی عورتوں کی حالت میں ترسل ہے صرف اس کا باعث احکام مذہب اسلام کی بخوبی پابندی نہ کرنا ہے. اگر ان کی پابندی کی جائے تو بلا شبہ یہ تمام خرابیاں دور ہو جائیں. معذرہ بڑا باعث اس کا یہ انسیویلائز یعنی نامہذب ہونا ہے مسلمانوں کا ہے. مہذب قوموں کے باوجود یہ کہ ان کے ہاں کا قانون نسبت عورتوں کے نہایت ناقص اور خراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا ہے، اور مسلمانوں کے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون
نسبت عورتوں کے اور اس کی حالت کی بہتری کے تمام دنیا کے قانون سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنا نامہذب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کا سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہے، اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم کی قوم ایک حالت پر ہے، اللہ ماشاء اللہ اس قوم کے مذہب پر عائد لگاتی ہے۔ بس اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے، خود اپنے چال چلن سے اس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں۔ شکریہ۔ شکریہ کونین رضا اور سر سید کا مضمون خواتین کے حقوق سنایا۔ اب اپنے دیے گئے طالب علم نعمان خان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اقبال کی مشہور نظم طلبہ علی گڑھ کالج کے نام ہم سب سنائیں۔ نعمان خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج سر سید کے موقع پر آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کے ایک قیام اور میرا قیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور تو ہے، طائر زیر دام کے نالے سے سن اٹھے ہو تم، یہ بھی سنو کے نالے طائر غام اور ہے، عادی کے کوہ سے صدا راز خیات ہے سکون، کہتا نور ناتواں لطف خرام اور ہے، جذبے حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے، موت ہے عیش جاویدہ ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی اور گردش جام اور سمے سے ہے یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم کدائی نبود میں شب دبام اور ہے، بادا ہے نیم رس ابھی شوق ہے نارسا ابھی، رہنے تو ان کے سر پہ رشتے کلیسیا۔ شکریہ۔ اب میں اپنے شعبے کے ہونہار طالب علم متین اشرف سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع پر تقریر کریں۔ متین اشرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمان خصوصی محترم کوآرڈینیٹر صاحب، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہونے کے بعد وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ان میں سر سید کی شخصیت کافی نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ سر سید ایک پرامید شخص تھے۔ اگر ان کی پوری زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سر سید نے ہمیں یہ بتایا کہ حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، مصائب کتنے ہی کیوں زیادہ نہ ہو، آپ کے خلاف زمانہ کتنا ہی سامنے کیوں نہ آ جائے، حکومت وقت کا رویہ آپ کے خلاف کتنا ہی واقعانہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں جوش، جذبہ، ولولہ، امید اور کچھ کرنے کی چاہ ہے تو آپ اپنے مقصد پہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سر سید نے ان حالات میں جو آج سے زیادہ سنگین تھے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب مدرسۃ العلوم ہو کر کے ایم اے کالج ہوا اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، سر سید نے صرف خواب نہیں دکھائے بلکہ ان خوابوں کی تعبیر کا راستہ بھی بتایا۔ انہوں نے سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا، ماضی پرستوں کو حال سے روشناس کرا کے مستقبل کی فکر کرائی، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو جہالت سے تعلیم کی طرف اور تقلید سے اجتہاد کی طرف، کاہلی سے صحیح کی طرف بلایا۔ مسلمانوں کی ذبح حالی پر رونے کے بجائے اس کے اسباب تلاش کرنے کا طریقہ بتلایا، بدلتے حالات کے ساتھ خود کو بدلنا اور حکومت وقت کے ساتھ باغیانہ نہیں بلکہ حکمت کا پہلو اختیار کرنا سکھایا۔ غرض یہ کہ سر سید نے خود کے لیے کچھ نہ کیا اور اپنے آپ کو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک طرف انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا، تو دوسری طرف سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے انہوں نے مسلمانوں میں سائنسی رجحان کو بڑھایا۔ تیسری طرف علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکال کر انہوں نے صحافت کو ایک نیا رخ دیا، اور چوتھی طرف تہذیب الاخلاق نکال کر انہوں نے ایک غافل قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ ناظرین، سر سید کے کارناموں پر ابھی بہت سی باتیں ہوئی، ان کے مضامین پڑھے گئے۔ میں جو چیزیں کہنا چاہتا تھا اب نہیں کہوں گا، میں اس سے ہٹ کر ایک بات بس یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آج تمام لوگوں میں ایک مایوسی کی لہر ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات کچھ کہنے یا کچھ لکھنے کے نہیں ہیں. بہت سوچ سمجھ کر کے کام کرنے، اور شاید یہ کہ وسائل بہت کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں. آج کے ان حالات میں سر سید کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1857 کے بعد بالکل اس سے زیادہ مایوسی کی لہر تھی، لیکن سر سید نے اس میں امید کی شمع جلائی. مسلمان تعلیم میں اس سے زیادہ پیچھے تھے، سر سید نے اس میں تعلیمی بیداری لائی. اور سر سید صرف یہ نہ چاہتے تھے کہ ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن جائے، بلکہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے تحت وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اس قوم کا بچہ جو ہے وہ علم اور فن کا جو ہے وہ بہترین ایک نمونہ بن جائے. ناظرین، آج مذہب پر اگر حملے ہوتے ہیں تو اس زمانے میں اس سے سخت حملے ہوئے. ولیم میور کو سر سید نے جا کر کے مدلل طریقے سے وہاں جواب دیا. آج بھی ہمیں اسی طریقے سے اپنے مخالفین کو یا ان لوگوں کو جو اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل سر سید کے طرز پر جواب دینے کی ضرورت ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہمارے پاس علم کا ذخیرہ ہوگا، یہ تب ہوگا جب ہمارے پاس صلاحیت ہوگی، یہ تب ہوگا جب ہمارے پاس وسائل کو استعمال کرنے کی بہترین صلاحیت ہوگی، یہ تب ہوگا کہ جب ہندوستان کی جتنے بھی محاذ ہیں وہاں پر ہماری نمائندگی درج ہوگی. آج صحافت میں اور اس میدان میں جا کر کے ہمیں اپنے موجودگی درج کرانے کی ضرورت ہے. ناظرین، آج پوری دنیا سر سید کو یاد کر رہی ہے. کل تمام لوگ سر سید کو خراج عقیدت پیش کریں گے. میں صرف اس بات پر اپنی بات ختم کروں گا کہ سر سید کے لیے سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے کہ جب نے سر سید کا ہر بلبل سر سید کی تعلیم کو سمجھے اور اس کو پڑھے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو جگہ دے، اپنے وقت کا بہترین استعمال کرے، تعلیم کے میدان میں اتنا آگے بڑھے کہ قوم اور ملک کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس پوری دنیا سے ظلم اور فتنہ کا خاتمہ کرے، جہالت کا خاتمہ کرے. اسی طرز پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرز پر تمام اداروں کی بنیادیں رکھی جائیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد مسلمانوں کی حالت تعلیمی بہت خستہ ہے، اس کو بیدار کیا جائے اور مایوسی کو دور کیا جائے. حالات اس سے زیادہ سخت تھے. برٹش حکومت اپنے خلاف ایک بھی زبان کا کھلنا یا ایک بھی قلم کا چلنا بغاوت سمجھتی تھی. اس وقت سر سید نے کام کیا تھا. وسائل کی کم ہونے کے باوجود آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سر سید کو صرف 16 اکتوبر یا 17 اکتوبر کو یاد نہ کر کے ہر دن یاد رکھیں، ان کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں اور علم کے شہسوار بن کر کے اس پوری دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ کر دیں. اللہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. والسلام. ماشاء اللہ، بہت اچھا. وکیل اشرف، بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. یہاں ہمارے طلباء کی جو فہرست ہے وہ مکمل ہوتی ہے. 57 عیسوی میں مسلمانوں کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کے گھروں کو لوٹتے ہوئے، ان کے بچوں کو تہہ تیغ ہوتے ہوئے اور ان کے حوصلوں کو دم توڑتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن خود دل شکستہ ہونے کے بجائے نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. ذرا دیر کیجیے، انہیں یہ خیال ضرور ہوا کہ وطن چھوڑ کر کہیں اور جا بسے، لیکن عقل نے فوراً ہی اس ارادے کو مسترد کر دیا. یہ تو بزدلی کی بات ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس تباہی کی حالت میں چھوڑ کر خود کسی گوشے عافیت میں جا بیٹھے. نہیں، اس کی مصیبت میں شریک رہنا چاہیے اور جو مصیبت پڑے اس کو دور کرنے میں ہمت باندھنا قومی فرض ہے. اس فرض کو انہوں نے حتی المقدور پورا کیا اور ذہنوں میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی کہ قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیے بغیر چارہ نہیں. آج ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہیں فارغ الباری میسر ہے، سماج میں سربلندی حاصل ہے. کسی نے سیاست میں، کسی نے تجارت میں، کسی نے ملازمت میں اور کسی نے علم میں اپنی حیثیت منوا لی ہے. لیکن اکثریت کا کیا حال ہے؟ کتنی پسماندگی، غربت، کاہلی، بے حسی اور جہالت طاری ہے ان پر. تصویر کا دوسرا رخ بھی کچھ کم افسوسناک ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. ترقی کی دوڑ میں جن کے قدم آگے بڑھ چکے ہیں
انہیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں، اپنی حیثیت مستحکم کرنے سے ہی فرصت نہیں، اوروں کا خیال کون کرے؟ انفرادی مفاد خود غرضی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایسے میں یہ سبق کیوں کر یاد رہ سکتا ہے کہ قوم کی ذلت فرد کی ذلت ہے، خواہ ذاتی طور پر وہ کتنا ہی باوقار کیوں نہ ہو۔ اپنی ناکامیوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے اور کچھ نہ صحیح تو قسمت کے ساتھ الزام رکھ کر حالات کو قصوروار بتا کر بری ذمہ قرار دینے کی لذت سے ہم سب واقف ہیں۔ خود کو بری ذمہ قرار دینے کی لذت سے ہم سب واقف ہیں۔ ناانصافی یا حق تلفی کی شکایت اپنی جگہ، لیکن خود ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کرتے کچھ نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ مقابلے اور محنت سے جی چرانے میں، بدخلقی میں، ناشائستگی میں، علم کو بیکار اور جہالت کو بے ضرر خیال کرنے میں، بلکہ بسا اوقات جہالت کے باوجود خود کو عالم بے بدل گمان کرنے میں ہم اوروں سے کتنے آگے ہیں۔ ذہنی انحطاط اور تنزل کی عبرتناک مثال ہے۔ سر سید یاد آتے ہیں اقتباس: انسان کے قوا جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اعتدال مزاج درہم برہم ہو جاتا ہے تو وہ متعدد متضاد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال قوم کا ہوتا ہے۔ جب اس کو تنزل ہوتا ہے تو کسی ایک چیز میں تنزل نہیں ہوتا، بلکہ مذہب، اخلاق، تعلیم، راست بازی، دیانتداری، سویلائزیشن، دولت، تمکنت، متانت، سب چیز میں تنزل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی اصلاح کے درپے ہوتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کا علاج کریں، مگر جب غور کیا جاتا ہے تو بجز تعلیم و تربیت کے اور کوئی اس کا علاج نظر نہیں آتا۔ اقتباس ختم۔ بلا شبہ جہالت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ علم ذہن کی کھڑکیاں کھولتا ہے، صلاحیتوں کو صیقل کرتا ہے، بھلائی برائی کا شعور عطا کرتا ہے، المختصر انسان کو انسان بناتا ہے۔ سر سید اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے مخاطب بھی اس نقطے کو ذہن نشی کر لیں کہ تعلیم کا مقصد بھلائی برائی کے جاننے اور عجائبات الہی پر فکر کرنے کی قوت کو جلا بخشنا ہے۔ اقتباس: انسان کو تعلیم دینا در حقیقت کسی چیز کا باہر سے اس میں ڈالنا نہیں، بلکہ اس کے دل کے سودوں کو کھولنا ہے۔ اقتباس ختم۔ سر سید نے تعلیم کے ایک وسیع تصور کے پیش نظر اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی کہ حصول علم محض ملازمت تک محدود نہیں، انسان کی ہمہ جہت ذہنی و مادی ترقی اس کی مضمون محنت ہے، بشرطے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس سے کام لیا جائے۔ سر سید نے علوم جدیدہ پر زور دیا۔ انہوں نے علوم جدیدہ کے حصول کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر خیال کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ پرانا نظام تعلیم نئی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں، اب قیاسی دلائل کی جگہ عملی تجربوں نے لے لی ہے۔ اس لیے اس وقت ہم کو ضرورت ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے ایک تعداد کثیر نہیں تو ایک تعداد معقول اپنی قوم کے نوجوانوں کی پیدا کریں جو علم اور قابلیت میں اور ان علوم میں جس کی اس زمانے میں حاجت ہے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ سر سید کی یہ خواہش ہنوز تشنا ہے۔ حیرت ہے کہ عرب کے صحرا سے اٹھنے والی وہ قوم جو کبھی اپنے ذوق علم کے لیے مشہور تھی، رفتہ رفتہ اس حال کو پہنچ گئی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کے نقشے پر اس کا شمار پسماندہ اقوام میں کیا جانے لگا۔ نئے علوم و فنون سے ہم وطنوں کو روشناس کرانے کے لیے سر سید نے 3 سطحوں پر کام کیا۔ دوسری زبانوں کی مفید کتابوں کے ترجمے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، کیمبرج اور آکسفورڈ کے طرز پر علی گڑھ میں ایک کالج کی بنیاد رکھی، اور ملک کے طول و عرض میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کو ذریعہ بنا۔ کانفرنس کے پہلے اجلاس
میں اس کے اغراض و مقاصد پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی گئی۔ اقتباس: مسلمانوں نے ہر قسم کی تعلیم کے تنزل کا لحاظ کر کے اور اس خیال سے کہ ان کی ہر قسم کی ترقی میں قومی اتفاق اور قومی امداد سے کوشش کی جاوے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال ان امور پر غور کرنے کے لیے مختلف اضلاع کے لوگوں کا جلسہ ہوا کرے، جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے طرز پر ایک کل ہند تعلیمی انجمن کی ضرورت آج بھی ہے، جس کی شاخیں علی گڑھ کے ابنائے قدیم کی مدد سے دور دراز علاقوں تک پھیلائی جا سکتی ہے۔ ان مقامی شاخوں کو دینی مدارس سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ربط باہمی افہام و تفہیم کی نئی راہیں ہموار کرے گا۔ ارباب مدارس کو زمانے کے نئے تقاضوں کا احساس دلا کر درس نظامی کے صدیوں پرانے نصاب کو ترمیم و اضافی کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ سر سید نے بہت پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، ہم کو زمانے گزشتہ اور حال پر نظر کر کے ایسا طریقۂ تعلیم متعین کرنا چاہیے جس سے علوم دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی اعلیٰ تعلیم حاصل ہو۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ مادری زبان یعنی اردو میں اعلیٰ درجے کی کتابیں تیار کرائی جائیں، جگہ جگہ اقلیتی ادارے قائم کیے جائیں اور ان میں باصلاحیت اساتذہ بحال کیے جائیں۔ اس سمت میں پیش رفت ہوئی تو ہے، مگر بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم میں نظم و ضبط کی اور توازن فکر کی بڑی کمی ہے۔ ہماری سوچ جذباتی ہوتی ہے، ہمارے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں اور ہمارا رد عمل بھی جذباتی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر منصوبے جذباتیت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ سر سید نے بھی اپنے زمانے کے مسلمانوں کو ایسا ہی پایا تھا۔ جذباتی انداز فکر جب بھی تھا اب بھی ہے، نقصان ہم نے اس وقت بھی اٹھایا تھا، آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ سر سید نے جذبات کی بالادستی کو سم قاتل قرار دیا تھا اور عقل کی رہنمائی پر اصرار کیا تھا۔ یہ محض اصرار نہیں تھا، ایک نقطۂ نظر بھی تھا جس میں بڑی شدت تھی۔ ظاہر ہے جذبات کو کلی طور پر نظر انداز کر کے محض عقل پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ضرورت سے زیادہ جذباتی ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ جذبات اور عقل کا توازن ضروری ہے، اس پہلو پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ سر سید کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں، لیکن سر سید کے پیغام پر غور کرنے کی ضرورت چندہ محسوس نہیں کرتے۔ سر سید تقریبات کی نوعیت ایک رسم کی سی ہو گئی ہے۔ کیا سر سید کی یہ برسی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگی؟ ہمیں اس سوال پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور ممکن ہو تو خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ 2020 عیسوی کو ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر احتساب کے سال کے طور پر منا سکیں تو سر سید کے لیے ہماری عقیدت کا یہ سب سے بڑا خراج ہوگا اور خود ہمارے لیے بھی سال رواں کا قیمتی تحفہ۔ جب کوئی قوم اپنے احتساب کو کال فضول سمجھنے لگتی ہے تو صدیوں کی تاریخ لمحوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنے احتساب سے جی چڑھاتے رہے تو ہمارا بھی یہی حشر ہوگا۔ خدا کرے۔ شکریہ بھائی۔ پروفیسر خالد سیف اللہ صاحب کہ انہوں نے ایک روایت کو زندہ کیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے یہاں سر سید تقریبات کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ کیا وجہ تھی میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن خالد سیف اللہ صاحب نے اس کو محسوس کیا اور پھر اثر نو اس کو زندہ کیا، تو اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ عموماً اس تقریبات جیسا کہ خالد سیف اللہ صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ سر سید تقریبات اور 15 یوم آزادی اور یوم جمہوریہ سے متعلق پروگرام کا انعقاد شعبہ اردو ہی سے ہوتا ہے، تو لیکن بعض وجود کی بنا پر ہمارے یہاں یوم سر سید چند دنوں سے نہیں منایا جا رہا۔
दोबारा जिंदा किया है, इसलिए मैं इनके शुक्रगुजार हूँ। यकीनन हमारा ये हमारी सोच है कि सर सैयद तकरीबात के सिलसिले में हम इस्तातिज़ा से के चंद इस्तातिज़ा से मकाला पढ़वाते हैं और बच्चों की नुमाइंदगी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बच्चों की नुमाइंदगी को इसलिए देते हैं कि हमारे इस्तातिज़ा जो मकाला पढ़ते हैं तो उस तहरीर को सुन कर के और अपनी तहरीर में जो खामियां होती हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा उर्दू मुअल्ला के प्लेटफॉर्म से, रिसर्च एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से यही हमारा मंशा होता है। सर-ए-दस्त यौम सर सैयद के मौके से खालिद सैफुल्लाह के ईमा पर जो प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है और बच्चों की नुमाइंदगी जो शिरकत हो रही है, इससे हमें बेहद मसरत हो रही है। इन मानों में कि अभी कल शाम से लेकर के अब खालिद सैफुल्लाह की मसरूफियत का ये अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते कि कल से बच्चों को किस तरह से रिहर्सल करवाते हैं, किस तरह से सुनते हैं, बार बार मकाले को सुनना, उसकी इस्लाह फरमाना, ये उन्हीं का काम है। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी चीज़, हमारे फरीदी साहब ने जो सर सैयद से मुतालिक मकाला पढ़ा, यकीनन ज़ाहिर है कि वो मकाला इतना पुरमार्ज, इतना उम्दा कि इस पर गुफ्तगू की गुंजाइश ही नहीं है। सर सैयद के जज्बात से मुतालिक जो ख्यालात का इजहार उन्होंने किया, यकीनन ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इंसान को जज्बात की रोह में नहीं बहना चाहिए। जज्बात में तो खशो सर सैयद का ये कहना था कि जज्बात की रोह में कूड़ा करकट बहा करते हैं, खशो खशात बहा करते हैं। हमें अक्लमंदी और दानिशमंदी से काम लेनी चाहिए। तो इस एतबार से प्रोफेसर फरीदी साहब का भी मकाला बहुत ही उम्दा और पुरमर्ज था। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके दरमियान में ज़्यादा देर तक हायल न रह करके इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब हैं, दिख रहे हैं इम्तियाज़ साहब? अब वक्त नहीं है, इम्तियाज़ साहब से माजरत कर लीजिए। कर लीजिए माजरत। नहीं, 2 मिनट, अगर 5 मिनट 2 मिनट इम्तियाज़ साहब पूछ लीजिए। हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर साहब ने नहायत वक़ी ख्याल जी शुक्रिया। डॉक्टर आलम मजदूर का शुमार उस्ताद के होता है, उनकी तनकीद के बहुत से पहले निशान की जा सकती है, लेकिन आलोचनाती और आलोचना इन दोनों शोरा के बाद अगर सकता है इन तहरीरों में कभी किया जाता है या आलिम ने भी की मकबूलियत लेकिन मुख्तसर मकाल सर तमाम तवज्जो मबज़ूल कराना है कि हाईकोर्ट सरसैयद तहरीक शुरू से इस मजहबी इस्लाम को पूरी नशत सानिया के नतीजे के तौर पर पैदा होने वाले के तनाजुर में देखते हैं। चुनांचे नशत सानिया का जिक्र करते हुए लिखते हैं, हाईकोर्ट सियासी एतबार से इस दौर में जदीद कौमी रियासत का आगाज हुआ। इक़्तिसादी मैदान में इब्तदाई सरमायादारी और नए कारोबार करते का ज़रूर हुआ और तहजीब व फन को एक नई अहमियत हासिल हुई। दुनियावी कदरों पर जोर दिया जाने लगा और इंसान का एहतराम शुरू हुआ। दुनिया और साइंस के इंकशाफात के लिए सजा साझगार हुई। इस दौर में फलसफे, फन और अदब में रवायत की अहमियत खत्म नहीं हुई, बल्कि एक और पिछली रवायत यानी यूनान और रोमा की रवायत चालू हुई।
گویا مذہبی طرز فکر کو ایک طرز کاری لگی اور یونانی عقیدت کو فروغ ہونے لگا۔ وہ مستحکم عقیدے جو صدیوں تک جزو ایمان بنے رہے تھے متسلسل زمین اور ایک عالم حیرت میں ان کی جگہ لے۔ اس زمانے میں تخیل کو آزادی ملی اور یہ قدیم رہبانی یا مذہبی اور ماورائی تخیلات کا تاثیر نہ رہا بلکہ اپنے گرد و پیش کے وضاحت کرنے لگا۔ فکر کی آزادی، دنیاوی تصور کی ابتدا، قومی ریاست کا ظہور، ابتدائی سرمایہ داری اور ایک نئے فارغ البال طبقے کی تہذیبی قیادت، عقلیت اور انسان دوستی، ان چیزوں سے نشأۃ ثانیہ کی بہتر ترجمانی ہوتی ہے۔ ہندوستانی نشأۃ ثانیہ کے سلسلے میں وہ وجہ طور پر سر سید کے پیشرو راجہ رام موہن رائے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پورے مطالعے کو بنکم چندر چٹرجی کے یہاں ہندو احیا پرستی کے آثار تلاش کرتے اور ہندوستانی نشأۃ ثانیہ کے دو رخوں یعنی قومی اور مذہبی کی نشاندہی کرتے اور سر سید کے یہاں بھی اسے تلاش کرتے چنانچہ لکھتے ہیں، سر سید نے ہندوستانی قوم کے ایک حصے یعنی مسلمانوں کے لیے وہی کام کیا تو راجہ رام موہن رائے نے بنگال میں کیا تھا۔ اس تناظر میں ان کی یہ رائے خاص طور سے بہت اہم ہے کہ سر سید نے تہذیبی دائرے میں علماء کی قیادت پر گردوکاری لگائی۔ علی گڑھ تحریک نے یہ بات واضح کر دی کہ نئے دور میں مسلمانان ہند کی قیادت علماء کے بجائے وہ طبقہ کرے گا جو ایک طرف نہ ہو اور قرآن اور حدیث اور اسلامی علوم کے بحر کا شناور ہو، عالم دین نہ کہلاتا ہو، اور دوسری طرف وہ جدید علوم، جدید طور کے مسائل اور اس دور کی زبان کے مستحکم کو۔ ظاہر ہے اس تصور کے پیچھے ریفارمیشن موومنٹ کے نتیجے کے طور پر کیتھولک چرچ اور پوپ اور پادریوں کی مذہبی ادارہ داری پر سوالیہ نشان قائم کیے جانے اور پروٹسٹنٹ فرقے کے وجود میں آنے کی پوری تاریخ اور تصور پوشیدہ ہے۔ ان کے خیال میں سر سید کا مذہب کا تصور دوسرا تھا، وہ مذہب کو فلسفہ زندگی جانتے تھے، اسے صرف عقائد کا مجموعہ یا احکام کی کوٹ نہ مانتے تھے بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک دستور العمل تصور کرتے تھے۔ وہ مذہب کی روح کو دیکھتے تھے۔ سر سید عقلی دلائل سے اس کو دنیا کا سب سے زیادہ تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ مذہب ثابت کرنا چاہتے تھے۔ شروع کے خیال میں یہ ساری باتیں ہوا کی موثق نہیں بلکہ ان کے پیچھے کچھ تاریخی قوتیں کارکرما تھیں۔ ان تاریخی قوتوں کے مطالعے کے لیے وہ پورے تاریخی تناظر کو ذہن میں رکھتے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چنانچہ برطانوی حکومت، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، عیسائی مملکوں کے کارنامے سب ان کے یہاں زیر بحث آتے ہیں۔ وہ سر سید تحریک کو کسی ایک فرد کا کارنامہ بھی خیال نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں ان کی یعنی سر سید کی بڑائی، ان کی نظر کی گہرائی، ان کے جوش اور جذبے کی توانائی مسلم، مگر ان کی عظمت چند تاریخی قوتوں کے عرفان کی وجہ سے ہے۔ سر سید چند فطری قوتوں کا آلہ تھے، وہ ایک اجتماعی بصیرت کے ترجمان تھے، وہ ایک سماجی ضرورت کو پورا کر رہے تھے۔ اس ہندوستانی نشأۃ ثانیہ یعنی رینیسانس کے سلسلے میں بنگالی، تمل اور تیلگو ادب کے نشأۃ ثانیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی رینیساں مین ہونے کی خصوصیت کی وجہ سے وہ سر سید کو اردو کا پہلا دانشور خیال کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں سر سید ہمارے پہلے دانشور ہیں اور اس نامکمل اور جب نشأۃ ثانیہ کے سارے سر سید کو ہیں۔ ان کے خیال میں سر سید کے 3 کارنامے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک، تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے مذہب کے مطالعے میں عقلیت سے کام لینے کا عزم اور خدا کے قول اور فعل میں مطابقت تلاش کرنے کی صحیح، اور اس کے ساتھ تہذیب کے ایک وسیع تصور کی روشنی میں مشرقی تہذیب، معاشرت اور ادب کی کوتاہیوں کی نشاندہی۔ دوسرے، قرآن کی تفسیر میں یہ کوشش کہ جو الفاظ در حقیقت بطور مجاز اور استعارہ اور تمثیل کے استعمال کیے گئے ہیں ان کے اصلی معنی بیان کیے جائیں، اور جو شبہات ان کے حقیقی معنی مراد لینے سے پیدا ہوتے ہیں ان کو رفع کیا جائے۔ تیسرے، ایم اے اور کالج کے ذریعے سے انگریزی کے وسیلے سے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جائے۔
ان کے خیال میں مذکورہ تینوں مقاصد میں سے 2 پر سر سید کی بڑھاپے کی اولاد یعنی بیٹے اور دولت حاوی ہو۔ بقول شروع ہائی کورٹ میں افسوس ہے کہ سر سید کو کالج کی وجہ سے 2 قربانیاں دینی پڑی، ایک تو تہذیب الاخلاق کو بند کرنا پڑا اور دوسرے کالج میں دینیات کی تعلیم مروجہ طریقے کے مطابق نافذ کرنی پڑی، جو چند مسائل فقہ کے مطابق معلومات تو دیتی تھی لیکن ذہن میں کوئی روشنی پیدا نہیں کرتی اور نہ جدید خیالات کے خلاف سے پیش کرتی ہے۔ سر سید کے MAO کالج میں سر سید کے اہمیت کو پوری طرح اجاگر نہیں ہے۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید کی مند فکر اپنے شباب پر نظر آتی ہے۔ MAO کالج کے کھاتے سر سید نے اپنے تحقیقی کے ساتھ کم توجہ دی۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی، ورنیکولر سوسائٹی، ورنیکولر یونیورسٹی اور MAO کالج کے انہوں نے اپنے دور کے علماء کو طلب کو لے کر دیا۔ یہی نہیں، MAO کالج کا بھی ماتا سر سید نے تیار کیا تھا اس پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہو سکا۔ حضور کے الفاظ میں ہائی کورٹ اگر سر سید کے مذہبی خیالات کالج میں پڑھائے جاتے، اگر ان کی تفسیر بھی دوسری تفسیروں کے ساتھ درس کا جز ہوتی، اگر ان کے ابتدائی خاکے کے مطابق انگریزی مدرسے کے صرف ایک مقصد کی فکر نہ ہوتی بلکہ دوسرے پر بھی توجہ ہوتی تو وہ ذہنی انقلاب عمل میں آ سکتا تھا جو سر سید کا حقیقی مقصد تھا۔ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ قدامت پرست مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کے اوپری فوائد پر ہی توجہ کی اور صرف ملازمتوں کے حصول کا ذریعہ سمجھا۔ اگر وہ مغربی علوم اور انگریزی ادب کے سارے بنیادی افکار و افطار کا خیر مقدم کرتے تو یقیناً یہ آتش نمرود اسی طرح ان کے لیے گلزار بن جاتی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بن گئی ان پٹ۔ لیکن سر سید کی عظیم الشان ذہنی بیداری کی مہم جس کا مقصد مسلمانوں کی ذہنی تربیت تھا، MAO کالج کی قصر بلند کی زینت بن کر رہ گئی۔ آج پھر اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم سر سید کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں اور اسلام کی حقیقی تعلیمات صرف مسلمانوں تک محدود رکھنے کی بجائے ساری دنیا تک پہنچائیں۔ شکریہ بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر شعبہ اردو پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، پروفیسر سراج اجملی صاحب، پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی صاحب، ڈاکٹر خالد سیف اللہ صاحب، ڈاکٹر معید رشیدی صاحب، کامران صاحب اور میڈیا سے وابستہ ہمارے موجود سہیل صاحب۔ آپ کو معلوم ہے سر سید کے یوم ولادت کے سلسلے میں یہ شعبہ اردو کے زیر اہتمام یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ یہ ہماری دیرینہ روایت رہی ہے۔ ہم ہر سال 16 اکتوبر کو سر سید کی یاد میں جلسہ منعقد کرتے تھے، جس میں طلباء طالبات کی بھی شرکت ہوتی تھی، اساتذہ بھی اپنے مضامین پیش کرتے تھے۔ لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے سے تقریباً 45 سال سے یہ جلسہ موقوف ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ سن 2000 سے اس کے تواتر پھر برقرار ہوا ہے اور اس کو برقرار رکھنے میں یا اس جلسے کو منعقد کرنے میں خالد سیف اللہ صاحب کا اور خود صدر شعبہ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب کا ذاتی تعاون اور ان کی دلچسپیاں شامل رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جلسہ پھر سے شروع ہوا ہے۔ ہم ذاتی طور پہ آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سر سید کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی وہ مسیحا تو تھے ہی، ریفارمر تو تھے ہی، لیکن وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی سوچتے تھے، اسی لیے ان کو جدید ہندوستان کے معماروں میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا سر سید پہ الزام ہے کہ انہوں نے ساری کوششیں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے، تہذیبی ترقی کے لیے اور بقا کے لیے صرف کی۔ یہ الزام اصل میں سر سید کو سمجھنے میں کوتاہی کا نتیجہ ہے اور سر سید تحریک کو ٹھیک سے نہیں سمجھا گیا ہے۔
سر سید تحریک 1857 کے ہنگامے کے بعد ہندوستان میں اگر کسی قوم کا نقصان ہوا تھا، سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہ مسلمان ہی تھے. تو ظاہر ہے جب سب سے زیادہ زوال مسلمانوں کا ہوا تھا تو پروموٹ کرنے کی کوشش کس کے لیے کی جاتی؟ سب سے پہلے مسلمانوں ہی کے لیے تو کی جاتی. سو سر سید نے کیا. اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسباب بغاوت ہند کتاب لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے صرف مسلمانوں کی وکالت نہیں کی بلکہ پورے ہندوستانیوں کی وکالت کی. انہوں نے بہت سے ہندو اکابرین کی بھی فہرست دی ہے اس کتاب میں، جنہوں نے 1857 کے ہنگامے میں انگریزی حکومت کا ساتھ دیا. تو اسی سے سر سید کا وسیع نقطۂ نظر ظاہر ہوتا ہے. وہ نیشنل انٹیگریشن کے قائل تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں جتنی قومیں آباد ہیں سب ترقی کریں، اور سب سے زیادہ اس وقت پسماندہ مسلمان تھے. 1857 کے بعد ہنگامے کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا، اس لیے مسلمانوں کی بطور خاص انہوں نے توجہ دی اور ان کی تعلیمی، تہذیبی، معاشی ترقی کے لیے انہوں نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے سے بھرپور کوشش کی. علی گڑھ تحریک مختصر میں اگر ہم کہنا چاہیں تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو زندگی کے تمام میدانوں میں ترقی کی اعلیٰ منزل پر پہنچانے کی ایک شعوری کوشش تھی. اور ظاہر ہے انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے ان کے 4 بڑے کارنامے ہیں: سائنٹفک سوسائٹی اور انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا، پھر رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا، MAO کالج کا قیام، اور پھر 1886 میں ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام. یہ 4 ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور انہی کارناموں کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو بحیثیت مجموعی پروموٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی. تو ایسے شخص کو یاد کرنا یہ ہم سب کا اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور اس کی خدمات کو یاد کرنا اور اس کی خدمات سے، اس کے نقش قدم سے، اس کی بتائے ہوئی باتوں سے فائدہ اٹھانا ہم سب کا فرض ہے، اور ہماری ترقی کے لیے، ہماری فلاح کے لیے ضروری ہے. تو سر سید کے سلسلے میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا، یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور اللہ کریے ہمیشہ یہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہے. ہمیشہ اس جلسے میں ظاہر ہے شعبے کے 7 طلباء نے شرکت کی اور طالبات کی نمائندگی صبا نے کی ہے، اور زیادہ تر طلباء نے سر سید کے مضامین کی بلند خوانی کی یا حیات جاوید علی کی جو کتاب ہے سر سید سے متعلق، اس میں سے اقتباسات پیش کیے. ظاہر ہے اتنی عجلت میں اس سے زیادہ اور کچھ کیا ہو سکتا تھا، لیکن میں ان تمام طلباء کو اور صبا کو ہی اپنی طرف سے، اپنے شعبے کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پہ بہت عمدہ کوشش کی. مضمون البتہ جب ہم لکھتے ہیں، اویس نے سر سید کی سائنٹفک سوسائٹی پہ مضمون لکھا تھا. ظاہر ہے سائنٹفک سوسائٹی پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، مولوی عبدالحق سے لے کے اور پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی تک. بہت سے ہمارے اساتذہ نے اور ماہرین نے، سر سید کے ماہرین نے، اکبر عباس صاحب اور افتخار عالم صاحب اور دیگر کئی اساتذہ نے اور ماہرین نے مضامین اور کتابیں لکھی ہیں، اور بہت دل لگا کے، بہت تحقیقی نقطۂ نظر کے ساتھ لکھی ہیں. لیکن ان تمام مباحث کو، ان تمام باتوں کو ایک 2 صفحے 3 صفحے کے مضمون میں سمیٹ لینا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال اویس نے بہت عمدہ کوشش کی. ہاں البتہ تمہید کے طور پہ اس میں کچھ زیادہ باتیں غیر ضروری آ گئی تھیں. ہمارے استاد نے ہمیں طالب علمی کے زمانے میں بتایا تھا، وہی ہم اپنے طلباء کو فارورڈ کرتے ہیں کہ مضمون جامع اور مانع ہونا چاہیے. جامع اور مانع سے مراد یہ ہے کہ موضوع سے متعلق جتنی ضروری باتیں ان کو مضمون میں جمع کر دیا گیا ہو، اور مانع سے مراد یہ ہے کہ جتنی غیر ضروری باتیں ان کو منع کر دیا گیا ہو، یعنی وہ مضمون میں شامل نہ کی جائیں، احتیاط برتی جائے. تو ہم طالب علموں کو بھی اور ہمیں بھی خود یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کچھ لکھیں تو ہم اپنے موضوع پہ ہی فوکس کریں، سب سے زیادہ توجہ. یہ ہمارے پرانے اساتذہ تھے، اللہ ان کو دونوں سب کو غریق رحمت کرے، عبادت بریلوی یا سلام سندیوی، وہ ان کی تمہید بہت طول طویل ہو جاتی تھی اور وہ اصل موضوع ان کا بہت ہی مختصر ہو جاتا تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سید کی لوح تربت اور
پھر طلباء علی گڑھ کالج، یہ اقبال کی، علامہ اقبال کی 2 نظمیں ہیں۔ ظاہر ہے سر سید نے اپنی پوری زندگی قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے اور اصلاح کے لیے وقف کی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری کا بھی یہی پیغام تھا، حرکت اور عمل کا پیغام، خودی کا پیغام، مرد مومن کا تصور، یہ سب علامہ اقبال نے کہاں سے اخذ کیا؟ سر سید سے اخذ کیا، اور اپنے استاد میر حسن کے حوالے سے، امیر حسن سر سید کے دوستوں میں سے تھے، اور وہ امیر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے، تو اس حوالے سے وہ علی گڑھ تحریک سے قریب ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں علامہ اقبال کو پروفیسرشپ پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے یہاں جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، معذرت کر لی تھی، لیکن علی گڑھ سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ سر سید کے زمانے سے ہی علامہ اقبال کا، سر سید تحریک سے وہ ذہنی طور پہ بہت متاثر تھے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ علی گڑھ کے حوالے سے 2 نظمیں لکھی تھی، بہت عمدہ نظمیں ہیں، اور اس میں بہت آفاقی پیغام پوشیدہ ہے۔ مرد مومن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، بندہ مومن کا لفظ پہلی بار علامہ اقبال کی نظموں میں آیا ہے اس علی گڑھ سے متعلق نظم کے حوالے سے، اور یہی بندہ مومن علامہ اقبال کی شاعری میں مرد مومن بن گیا، اور مرد مومن کا پورا تصور ہے، اور فوق البشر کا تصور، اور ساری بحثیں اس کے بعد سے سامنے آئیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سر سید کی، علامہ اقبال کی دونوں بہت اہم نظمیں ہیں، علی گڑھ سے متعلق اور سر سید سے متعلق، جو یہاں پیش کی گئیں۔ ان نظموں کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ متین اشرف نے بہت عمدہ تقریر کی، بہت ہی عمدہ تقریر کی کم وقت میں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے تمام طلباء کو اور صبا کو، سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس پروگرام میں حصہ لیا اور کوشش کی اس میں شریک ہونے کی۔ اساتذہ کا کیا کہنا، ڈاکٹر امتیاز احمد اور پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی ہمارے یہاں بہت ہی ذہین اور بہت ہی کثیر المطالعہ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، تحریر اور تقریر کے بھی دونوں طرف سے یہ دھنی ہیں، تو ان کے مضمون پہ بھلا کیا اظہار رائے کرنا اور اس پہ کیا تبصرہ کرنا۔ سر سید پہ تو فریدی صاحب کے بہت سے مضامین ہیں، اور ان کی باضابطہ کتاب بھی ہے، عصر حاضر میں سر سید کی معنویت بھی انہوں نے بہت عمدہ مضمون پیش کیا، اور یہ سوال انہوں نے بنیادی سوال اٹھایا کہ سر سید کو مرے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، سر سید تحریک جب شروع ہوئی تھی تو وہ حالات کچھ اور تھے، اب زمانہ کچھ اور ہے، تو اس تحریک کی اور خود سر سید کی ریلیونس کیا ہے ہمارے زمانے میں، اور اس ریلیونس کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے مدلل انداز میں دریافت کیا، نہ صرف یہ کہ دریافت کیا بلکہ پیش بھی کیا، تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے تھے شروع میں، لیکن بعد میں وہ کنیکٹ ہوئے اور انہوں نے بھی بہت عمدہ مضمون پیش کیا۔ ہم دونوں اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اخیر میں سب سے زیادہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اور اس کے انعقاد میں سب سے زیادہ کوشش ڈاکٹر خالد سیف اللہ کی رہی ہے۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نیک خواہشات کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ پروگرام کرتے رہیں۔ اور خالد سیف اللہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں، ہم تو سوچتے رہ جاتے ہیں، لیکن خیال میں اور عمل میں بہت فاصلہ ہے ہمارے ہاں، لیکن خالد سیف اللہ جو سوچتے ہیں اس کو فوراً عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور جوہر صاحب کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی صدارت میں شعبے میں دیکھیے، ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سے نئے نئے پروگرام ہوں گے، اور شعبہ اسی طرح سے آگے ترقی کے راستے میں بڑھتا رہے گا۔ سراج اجملی صاحب موجود ہیں، یہ بھی ہر موقع پہ شعبے میں تعاون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ سید محمد ہاشم صاحب ابھی موجود تھے، ان کا بھی تعاون ہمیں رہتا ہے۔ ہمارے سارے اساتذہ بہت کوآپریٹیو ہیں، اور ڈپارٹمنٹ کے کاموں میں بہت توجہ سے اور بہت دل جمعی سے حصہ لیتے ہیں۔ معید رشیدی صاحب ذاتی طور پہ اپنے کچھ مسائل اور پریشانی کی وجہ سے کچھ گوشہ نشین تھے، اس وقت چھٹی پہ بھی تھے، لیکن ان سے درخواست کی گئی اور وہ بالآخر وہ آ گئے، اور انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے اس پروگرام کی نظامت کو سنبھالا۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں آپ تمام سامعین کا
इस प्रोग्राम से वाबस्ता तमाम अफराद का, ख़वातीन का, हज़रात का, तलबा और तालिबात का बेहद शुक्रिया। शहाबुद्दीन साकिब साहब ने न सिर्फ सदारती कलिमात से हमें सरफराज किया, बल्कि हम तमाम लोगों की तरफ से, पूरे शोबे की तरफ से उन्होंने जो लोग भी इस तकरीब को, इस जलसे को कामयाब बनाने में शरीक रहे, उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया। सो यहीं इस अदबी जलसे के अख्तिताम ऐलान किया जाता है अपने इस अदबी जलसे के सदर के शुक्रिया के साथ, आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ। खुदा हाफ़िज़।
बरसेगा